سب کو یا مدد یہ چھوٹی سی ڈسکشن جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو بزرگوار کا علم ہے اور اس کا جو لیگیسی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بزرگوار کے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور بزرگوار کی جو فیملی ہے وہ ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور وہ آپس میں کیسے کام کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے اپنی جو رائے ہے، چھوٹی سی جو رائے ہے، وہ میں نے آپ سب کے سامنے کئی مرتبہ پیش کیا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ ہمیں بزرگوار کا جو علم ہے، اس کی جو لیگیسی ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس کی شخصیت پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مین اسٹریم کرنا چاہیے، مین اسٹریم کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم کچھ ایک چھوٹا سا حلقہ لے کے اس میں بزرگوار کے علم کو ایک محدود طریقے سے پروموٹ کرنے کے بجائے اس کو جماعت کے اندر اور انسانیت کے اندر اس کو ہم فروغ دیں، کیونکہ یہ علم ریلیونٹ ہے اس زمانے کے ساتھ. یہ 21ویں صدی ہے، یہاں پہ انسان جو ہے وہ اس کرۂ ارض پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کا ایک کامن ایم ہے کہ وہ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت سمجھ کے، انعام سمجھ کے اس کو کیسے بھرپور طریقے سے اس کو گزاریں اور عقلی ترقی کیسے کریں، روحانی ترقی کیسے کریں اور جسمانی ترقی کیسے کریں. یہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، عقل ہے، اس میں روح ہے، اور جسم بھی ہے اس میں شامل ہے. تو ہمیں انسپریشن ہر جگہ سے لینی چاہیے، صرف اسلام کے اندر سے نہیں بلکہ اسلام سے باہر سے بھی ہمیں جو ہے وہ انسپریشن لینا چاہیے. اور جس کو نصیری تھاٹ کہتے ہیں، وہ ایک بین الاقوامی سوچ ہے، وہ ایک آفاقی سوچ ہے، اس کو ہمیں اسی طرح لینا چاہیے. تو یہ ویژن جو ہے وہ امام کا ویژن ہے، یہ کوئی الگ ویژن نہیں ہے. اور یہ میری گزارش ہے کہ اس کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں ایک لیگل ادارہ بنانا چاہیے اور اس کے اندر ہر شخص کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق اس لیگیسی کو پروموٹ کرنے میں کنٹریبیوٹ کرے. مثال کے طور پر میں گزارش کروں کہ ہم نے بزرگوار نے مجھے اپنے آخری ایام میں مجھے کہا کہ آپ میرے شاگردوں کے ساتھ کام کرو، حالانکہ میرا پیشہ کچھ اور ہے. تو میں کافی سوچ بچار کے بعد اس بات پہ میں قائل ہو گیا، کیونکہ مجھے بزرگوار کی جو بھی بات تھی اس کا جو معنی، اس کا جو فلسفہ ہے وہ مجھے سمجھ آئی کہ یہاں پہ ہم نے سب نے اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے. یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں ہم نے کوئی گدی نشینی کرنی ہے یا کسی کی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بزرگوار جو ہے وہ ایک ایکسیپشن تھا، ایک ایکسیپشنل پرسنالٹی تھی. اس کا کوئی شاگرد سچ نہیں ہو سکتا، نہ ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. بزرگوار کے تمام شاگرد جو ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے وہ سب اس کے جانشین ہیں. تو اس زمرے میں ہم نے میرے اپنے عقل کے مطابق ہم نے بزرگوار کا جو چراغ روشن کے دن پہ میں نے یہ بات شروع میں ہی عیاں کر دی کہ یہاں ہم گدی نشینی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جماعت کے اندر تفریق نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم جماعت کو متحد کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کے ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ بات جو ہے میں نے اپنا رول پلے کیا. اور جو بزرگوار کی الوداعی تقریب تھی حیدرآباد میں جس میں ہزاروں لوگ آئے تھے، اس میں نے خاص گزارش کی فقیر محمد صاحب سے، قادر صاحب سے، کہ میں خانہ حکمت کو سامنے نہیں لانا چاہتا ہوں. یہ مین اسٹریم ہے اور یہ جو ہے یہ کوئی محدود چیز نہیں. آپ نے دیکھا کتنا بڑا وہ لوگوں نے اپنا عقیدے کا اظہار کیا، اور ایسے لوگ آئے، وزیر بیگ صاحب آئے، نگر سے لوگ آئے، ہر علاقے سے عمائدین آئے اور انہوں نے اپنی بات کی. وہ بنیاد تھی اس لیگیسی کو
ایک بڑے طریقے سے ایک مین اسٹریم کے اندر اس لیگیسی کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک ابتدا تھا، وہاں سے ہم نے شروع کیا۔ اس میں کچھ لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ شاید ناراض بھی ہو گئے کہ ہمیں کیوں نہیں موقع دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، وہ مقصد ہم نے بزرگوار کے علم کو اور اس کی لیگیسی کو ہم نے مین اسٹریم کرنا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد میں ہم نے ایک ایونٹ شروع کیا کہ عالم یوم انسانیت کے نام سے، جو بزرگوار کے برتھ ڈے کے ساتھ ہم نے اس کو منسلک کیا، اور کنٹینٹ آپ سب نے دیا، کنٹینٹ بزرگوار کے شاگردوں نے پرووائڈ کیا، میں نے صرف اس کا نام رکھا، اس کا فارمیٹ میں نے پرووائڈ کیا، اور اس میں ہر قسم کے لوگ آئے، اس میں جماعت کے لوگ آئے، اس میں گلگت بلتستان چترال کے لوگ آئے، اس میں افغانستان کے لوگ آئے، اس میں لندن سے آئے، امریکہ سے، آپ سب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں فارنرز آئے، چائنیز آئے، امریکنز آئے، ڈیولپمنٹ کے لوگ آئے، اور ڈپلومیٹس آئے، گورنمنٹ کے لوگ آئے۔ تو ہمیں، اور وہ بہت ایک سالانہ ایونٹ ہے کہ مسٹیکل کلرز آف کراکرم، اس کا ہم نے نام رکھا ہے، ایک نیوٹرل ہم نے نام رکھا ہے، مسٹیکل میوزیکل کلرز آف کراکرم، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو اسی طرح ہم جو ہے نا مناجات جو ہے بزرگوار کی جو پوئٹری ہے، ایسوتیرک پوئٹری یا روحانی پوئٹری ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بہت بڑی پذیرائی ہوئی، اور مہرنگیز صاحبہ اور دوسرے جو ہمارے منقبت خان ہیں جو مناجات دف و رباب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ایک بین الاقوامی، ایک بین کمیونٹی ایک ایونٹ کے طور پر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم نے اس کو محدود نہیں کرنا ہے، بزرگوار کے علم کو اور اس کی لیگیسی کو محدود نہیں کرنا ہے، اور ہم نے ایک لیگل اور ایک ماڈرن ادارہ بنانا ہے، اور اس کو لیگل طریقے سے ہم نے چلانا ہے، اور اس کا ایک مناسب نام ہم نے رکھنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو ریلیونٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور جو بہترین جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں، مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بزرگوار 100 سال ہونے کے باوجود ان کو جدید ٹیکنالوجی سے کے اوپر کتنا بھروسہ تھا، تو وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم نے جدید جو آرگنائزیشنل نالج ہے، جو تنظیمی جو علم ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور ایسے ادارے کو ہم نے چلانا ہے جو ایک جدید 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو یا علی مدد، بہت شکریہ۔